ناظرین السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ میں گزشتہ روز کی جو سماعت تھی الیکشن کے التوا کے بارے میں جو پٹیشن آئی ہے اس کے اوپر جو سماعت ہو رہی ہے، گزشتہ روز سے جو سماعت شروع ہوئی تھی آج بھی اس کی سماعت جاری رہی۔ اور دوسرا بڑا واقعہ یہ تھا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے بلکہ قومی اسمبلی کے ایوان سے خطاب کیا۔ سپریم کورٹ میں جو سماعت شروع ہوئی تو اس میں یہ بات بڑی اہم تھی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، وہ یہ تھی کہ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی جو تنازع ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جب مسائل کو حل کرنے کے لیے چلے ہیں تو اگر قانونی تنازع آ گیا ہے تو اسے بھی سننا بھی چاہیے اور اسے حل بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو گزشتہ روز کی 2 جج صاحبان کے فیصلے کے بعد جو پوزیشن پیدا ہوئی ہے اور جس کے بارے میں آج صبح جو ہے سماعت شروع ہونے سے پہلے وزیر قانون نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو میرے خیال میں اس کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے۔ اور اگر وضاحت نہ ہوئی اور معاملہ گنجلک ہوا تو پھر جو ہے وہ پھر اس کے بارے میں اور بھی چیز ہو سکتی ہے اور کوئی اور بھی فورم کو انہینس کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 جج صاحبان نے یہ کہا کہ جناب جو سو موٹو لیا گیا تھا وہ اس سو موٹو کے اختیار کو محدود کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سو موٹو نہیں بنتا تھا، اور انہوں نے کل جو اپنی آبزرویشن دی بلکہ فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ جو 3 رکنی بینچ کر چکا تھا یہ اس کے خلاف ہی تھا تقریباً۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ 5 رکنی بینچ پہلے دے چکا تھا اور اس کے خلاف فیصلہ آیا، لیکن یہ 2 جج صاحبان کے آنے سے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کا فیصلہ ہے۔ اسی بات کی وضاحت کی وزیر قانون تارڑ صاحب نے۔ تو ہمیں یہ بہرحال دیکھنا ہے کہ اگر 4 جج صاحبان ایک طرف ہیں فیصلہ دینے میں اور 3 جج صاحبان الگ ہیں اور اس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں، تو اس کا کیا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ فیصلہ 3-4 کے حساب سے مانا جائے گا یا اس کو الگ طریقے سے مانا جائے گا؟ اس کا مثال بھی دی گئی۔ مثال یہ تھی کہ جب 2017 میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف ایک بڑا بینچ بنایا گیا اور اس بینچ نے جب فیصلہ دیا تھا تو 2 جج صاحبان نے الگ فیصلہ دیا تھا، پھر باقی جج صاحبان نے الگ فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے مجموعی طور پر جا کر مؤثر ہوا تھا۔ اور تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ اگر جج صاحبان الگ الگ موقع پر فیصلہ دیتے ہیں تو کیا وہ فیصلہ نہیں رہتا؟ کیا اس فیصلے کی آئینی قانونی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے؟ میرے خیال میں اس بارے میں بھی ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ فیصلہ 4-3 سے ہے جس طرح کہ اس کی مثال بتائی گئی نواز شریف کیس کی، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہ وہ فیصلہ کہ جناب الیکشن کی جو ہے وہ 90 دن میں کرائے جائیں، جو فیصلہ پہلے آیا تھا، جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ آیا تھا کہ جی الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں، اور اس پر پھر ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی تھی، پھر جس کو صدر مملکت نے اس کو منظور کیا اور پھر الیکشن کا التوا ہو گیا۔ اب اگر یہ 2 جج صاحبان نے بعد میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے تو کیا اب وہ فیصلہ سرے سے ختم ہو گیا؟ اس کا کوئی وجود نہیں رہا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہوگا۔ اس کو نظر انداز کرنے سے یہ ہوگا یہ کہ ہمیں آئینی مسائل سے گزرنا پڑے گا اور بڑے آئینی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک جو ہے وہ فیصلے کی تعبیر و تشریح جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر جائے، اور اس میں جو سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ قوم منقسم نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ قوم منقسم ہو جائے اس فیصلے کے آنے کے بعد، چونکہ اب یہ ابہام پیدا ہو گیا ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ پہلے 2-3 کے اکثریت سے ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ شارٹ آرڈر جو ہے پہلے 2 جج صاحبان نے دیا تھا، انہوں نے اپنا تفصیلی جو ہے فیصلہ دے دیا ہے، تو اس تفصیلی فیصلے کی روح سے اب 4-3 کا یہ فیصلہ سمجھا جائے گا۔
اگر اس کے برعکس ہے تو بھی سپریم کورٹ کو وہ اور فورم بنائیں، ایک لارجر بینچ بنائیں جو پہلے اس کا فیصلہ کرے۔ یہ ہماری انتہائی عاجزانہ یہ تجویز ہے کہ لارجر بینچ بنائیں، یہ فیصلہ کرے کہ جو فیصلہ چیف جسٹس نے جس فیصلے کا اعلان کیا تھا، اور اس میں 3 جج صاحبان ایک طرف تھے اور 2 جج صاحبان دوسری طرف تھے، تو اس فیصلے کے بعد جب 2 مزید جج صاحبان کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب یہ فیصلہ 4-3 کا ہو گیا ہے، تو اب اس فیصلے کے مؤثر ہونے کی کیا صورتحال ہوگی؟ میرے خیال میں اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور یہ ایک لارجر بینچ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جب یہی معاملہ دوبارہ آیا ہے اور اس کے تاریخ کے التوا، جو الیکشن کمیشن نے تاریخ کا التوا کیا ہے، اس کے اوپر جب اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو بھی اب ضروری ہو گیا ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتی رہی ہیں، ہماری جو وکلاء کی برادری وہ بھی کہتی رہی ہے، اور خود جو اس میں حکومت کی طرف سے جو فریقین تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اب لارجر بینچ بننا چاہیے۔ تو ابھی ضروری ہو گیا ہے کہ فل کورٹ ہو، لارجر بینچ تو ویسے بھی تھا، ایک فل کورٹ ہو، تمام جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھیں اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو سنیں اور تسلی سے فیصلہ ہونا چاہیے، چونکہ اگر فیصلہ پھر اسی طرح سے ہوا اور کوئی ڈسپیوٹ سامنے آیا اور اس کو حل نہیں کیا گیا، اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس بینچ سے کوئی مسئلہ ہوگا، جو ابھی بینچ ہے، ابھی بینچ سے شاید ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور لیکن جو پہلا فیصلہ ہے اگر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، جس میں 4 جج ایک طرف ہیں اور 3 جج صاحبان دوسری طرف ہیں، تو پھر یہ مسئلہ رہے گا اور مسئلہ آگے بڑھے گا، اور اس مسئلے سے مسائل بھی بڑھیں گے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ دونوں ایشوز کو، ڈیٹ کو جو الیکشن کمیشن نے جو التوا کیا ہے اس کو، اور جو 4 بمقابلہ 3 جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس کو، ان دونوں کے بارے میں اگر کوئی اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا ہے، زیادہ وضاحت کرنی ہے، زیادہ تشریح کرنی ہے، تو پھر ایک فل کورٹ جو ہے اس کی سماعت کرے، اور سپریم کورٹ کے تمام قابل احترام جج صاحبان اس کو سنیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں صورتحال بہت گنجلک ہو جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور جو کشیدگی ہے وہ اور بڑھ جائے گی، اور اس کشیدگی کے بڑھنے سے جو ہے وہ قومی سطح پر بھی ایک تقسیم جو پہلے سے ہی موجود ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس سے یہ تاثر جائے گا اور کہ جناب ایک خاص فریق جو ہے اس کی ہر بات سنی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے فریق جو ہے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں جا رہی، اس کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ تاثر اگر جاتا ہے تو پھر قوم کی تقسیم کا مسئلہ ہو جائے گا کہ قوم تقسیم ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ اب جو انتہا کی جو پولرائزیشن آئی ہے وہ اتنی شدید ہے، اتنی انتہاؤں پر ہے کہ اب بھی اگر آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں انہی کنڈیشن میں، انہی حالات میں، تو پھر خدا نہ خواستہ معاملات خون ریزی تک جا سکتے ہیں، ایک ایسی خون ریزی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج تقریر کی، ہم نے وہ پوری تقریر ان کی سنی ہے، لیکن اس تقریر میں ایک عمران خان کے خلاف جو بیانیہ حکومت کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی وہ یہ تک نہیں بتا پائے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی حیثیت کا اصرار کرے، پارلیمنٹ اپنی حیثیت کو جو ہے اسرٹ کرے، تو کیسے کرے؟ آپ نے اگر یہ کہا ہے کہ ایک لاڈلے کو ایک ادارہ زیادہ مراد دے رہا ہے، تو پھر آپ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جانبداری ہو رہی ہے تو اس جانبداری کو کیسے روکا جائے؟ تو آپ اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ ہی تو ہے جو تمام اداروں کی ماں ہے، جو اختیارات کا مرکز ہے، جہاں سے تمام اداروں کو اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں بھی آپ اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ بات پیش نہیں کرتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ہم نے بھی تجویزیں دی ہوئی ہیں، ہم نے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، چونکہ 2 ادارے جو ہوتے ہیں وہ عوام کی طرف سے آتے ہیں، ریاست کے 3 ادارے جو ہیں، چوتھا میڈیا کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ ادارہ ہے، اور ہم اس کو کبھی بھی ادارہ، کیونکہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تو ہم بھی اس کو ادارہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایک آواز ہوتی ہے، ہم اپنی آواز شامل کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں، اور وہ آواز یہ ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب عدلیہ میں کہیں بھی کوئی آئین کو، قانون کو، روایات کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے یا اس کو کراس کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی شکایت ہے کسی کو، اور اگر کوئی کسی جج کے بارے میں جنن کوئی ثبوت موجود ہے، اس طرح سے رہا ہے، تو اگر کوئی ثبوت موجود ہے جج کے خلاف، تو پھر کارروائی کون کرے؟
تو ہماری یہ تجویز تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسا فورم ہے جس میں ہائی کورٹس کے تو 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں اور چیف جسٹس اس کی سربراہی کرتے ہیں، تو یہ معاملہ عدلیہ کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جبکہ جو دیگر ادارے ہیں، ایک عدلیہ ہے، ایک مقننہ ہے اور ایک جو ہے وہ انتظامیہ ہے۔ مقننہ عوام سے منتخب ہو کر آتی ہے اور انتظامیہ بھی عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ عدلیہ کا عوام کے ان کے انتخاب میں عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور انہوں نے جو طریقہ کار بنایا ہے اور پھر 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم میں جو سارے اختیارات ایک طرف کر دیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ اس سب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے اس کو آئین میں ہی ریویو کیا جاتا ہے کہ اپنا پروگرام تو پیش کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنا پروگرام پیش کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جج صاحبان کا حصہ، وہ دنیا کی معروف جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جج صاحبان کا حصہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل کوئی خاص کمیٹی ہونی چاہیے، وہ کرے، یا پھر اگر جوڈیشری کو بھی شامل کرنا ہے تو جوڈیشری سے بھی سینئر جج صاحبان اس میں شامل ہوں، سینٹ کے ارکان شامل ہوں، قومی اسمبلی کے ارکان شامل ہوں، وہ ان معاملات کو طے کریں، چونکہ یہ معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ چونکہ 2 منتخب ادارے ہیں اور ایک ادارہ جو ہے وہ عوام کا منتخب ادارہ نہیں ہے، تو اس طرح سے ہمیں اس میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے طور پر ہر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، اور وہ آئین کی تعبیر و تشریح میں اگر کوئی چیز ایسی جس میں خود ان کے اپنے برادر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نیا آئین لکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔